بیوی چند دنوں کے لیے میکے جاتی ہے، شوہر بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ بیوی اگر شوہر جو ہے کسی کام سے باہر جانے لگے، ایبراڈ جانے لگے، ملک چھوڑ کے باہر جانے لگے، بیوی رونے لگتی ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے یہ محبت ہم نے پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ اے شادی کرنے والے لڑکے اور اے نکاح کرنے والی خاتون، تم دونوں کو اس خطبہ نکاح کے ذریعے یہ میسج دیا جا رہا ہے، اپنی آنے والی زندگی میں تم قدم قدم پر اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کا تقویٰ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، متقی بن کے زندگی گزارنا۔ اے شوہر تو اپنی بیوی کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اے بیوی تو اپنے شوہر کے حق میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ یہ سبق ہے خطبہ نکاح کا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کے اس گاؤں کی مسجد میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک دینی پروگرام رکھا گیا، اور شہر کرنول میں تفسیر کے لیے آئے ہوئے علماء سے استفادہ کی ایک بہترین صورت آپ لوگوں نے نکالی ہے۔ مجھے آج کی اس مجلس کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے
شادی بیاہ کی رسم و رواج اسلام کی نظر میں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی نظر میں نکاح کی کیا حیثیت ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح صرف ایک رسم نہیں ہے، صرف ایک سماج کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ایک عبادت بھی ہے، نکاح دین کا ایک حصہ ہے، اور نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نکاح کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان نبیوں کی بیویوں کو بنایا، ان کی اولاد کو بنایا۔ انبیاء کرام بیوی والے تھے، شادی شدہ تھی، تو بیوی بچوں کی ذمہ داری سے شریعت نے بھاگنے کا حکم نہیں دیا۔ نکاح کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اس کا حکم دیا شریعت نے، اور اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک مرد کو اور ایک عورت کو جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر کے ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی نہ بن جائیں، وہ زندگی کا سکون نہیں پا سکتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت، یہ کوئی ناجائز محبت نہیں ہے، یہ انسان کے ذریعے پنپی ہوئی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برپا کی گئی محبت ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جس کو چھپانا پڑتا ہے، جس کو دنیا کی نظروں سے مخفی رکھا جاتا ہے، جس میں محبت کرنے والے چوروں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ لیکن یہ جو محبت ہے نکاح کی، یہ تو اعلان اعلان کی جاتی ہے۔ شوہر فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، بیوی عزت اور شرف کے ساتھ کہتی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتا ہوں۔ اور کبھی آپ غور کیجئے، نکاح کے ذریعے یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ کس بیس پر ہے؟ بھائی بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ خون کا رشتہ ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑے احسانات تھے ان کے اوپر۔ یہاں نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی پہلے سے پرانا کوئی تعلق ہے، نکاح کے ذریعے عقد ہوا، میاں بیوی کے درمیان نکاح کا رشتہ جنم لیتا ہے، اور چند دنوں کے بعد آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی میں کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی چند دنوں کے لیے مائکے جاتی ہے، شوہر بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ بیوی اگر شوہر جو ہے کسی کام سے باہر جانے لگے، ایبراڈ جانے لگے، ملک چھوڑ کے باہر جانے لگے، بیوی رونے لگتی ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے یہ محبت ہم نے پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ میاں بیوی کی زندگی میں کیسا دور بھی آتا ہے، شوہر 60 سال کا ہو گیا، بیوی 55 سال کی ہو گئی، اب فزیکلی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اب جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کو کوئی خاص ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ رشتہ جسم سے کافی آگے کا رشتہ ہے، یہ روح کا رشتہ ہے میرے بھائی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے کی بڑی بہترین تعبیر کی۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر
اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے. لباس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بھئی میں کرتا پائجامہ اور صدری پہن کے آیا ہوں, کیوں پہنا ہوں؟ شیخ نے ہمارے شیروانی ٹائپ کا کرتا پہنا, کیوں پہنا ہے؟ یا کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے, کیوں پہنتا ہے؟ جس کو جو لباس پسند ہوتا ہے, جس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ لباس میرے اوپر جمتا ہے, اس لباس میں اچھا لگتا ہوں, یہ لباس مجھے زینت دیتا ہے, انسان وہی لباس پہنتا ہے. گویا میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کی زینت ہے, ان کی زندگی میں اٹریکشن ایک دوسرے سے. شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال تو شوہر کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی. اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے. گرمی آئی ہم کاٹن پہن رہے ہیں, سردی آئی ہم موٹے کپڑے پہننے لگے, بارش آئی رین کوٹ لے کے نکل گئے. موسم کے نقصانات سے ہمیں یہ لباس بچاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو فتنوں سے بچاتے ہیں. شوہر زمانے کے تمام بے حیائی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے سے گھومتے ہیں, گزرتے ہیں. جب وہ مارکیٹوں میں جاتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, جب وہ اپنے گھر آتا ہے, اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, ان سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کو بچانے کا کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو زمانے کے فتنوں سے بچاتے ہیں میرے بھائی. اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے. لباس ہمارے بدن پہ نہ ہو, ہم ننگے ہو جائیں گے, اور ننگا انسان اگر لوگوں کے سامنے گھومے تو بے آبرو ہو جائے گا, اس کی عزت چلی جائے گی. میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے, ایک دوسرے کی عزتوں پر پردہ ڈالنے والے, ایک دوسرے کی عزتوں کا بھرم رکھنے والے ہیں. میاں بیوی کبھی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ میرے بھائی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنی نعمتوں کو گنایا تو ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے یہ بھی گنائی کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کے اندر, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہارے جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹوں کو بنایا, تمہارے پوتوں کو بنایا, تمہارے نواسوں کو بنایا, تمہاری بیوی سے تمہاری اولاد کو آگے بڑھایا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ نے پاکیزہ چیزیں تم کو عطا فرمائی ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, تو اے میرے بندو, تم اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود تم کیسے باطل کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ کی نعمت ہے بیوی, اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں بچے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. آپ کے پاس ایک صحابی کا معاملہ آیا, صحابی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں کبھی بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا. انہوں نے ایسا سمجھ کے بولا تھا کہ یہ بہت نیک کام اللہ کے یہاں مانا جائے گا, بہت ثواب کا کام مانا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, تم سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں, لیکن میں راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں, میں لگاتار روزہ نہیں رکھتا, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میری بیویاں بھی ہیں, اور یہی میرا طریقہ اور یہی میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے نکاح کی حیثیت میرے بھائی اسلام. اور یہ نکاح جب ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کام میں دیر مت کرو, کیونکہ اس سے دو بڑی چیزیں جڑی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے, جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتا ہے, مالی اعتبار سے طاقت رکھتا ہے, بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے, بیوی کو کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, فلیتزوج, وہ جلدی سے نکاح کر لے. اس لیے کہ نکاح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, نکاح کرنے سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. نگاہوں کی حفاظت نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی.
شرمگاہ کی حفاظت نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدھا دین تو پا لیتا ہے۔ اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کرتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھے دین کو پورا کر لیا، آدھے دین کو پا لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو باقی آدھے کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ آپ نے نکاح کر لیا، بیوی کی ذمہ داری آ گئی، کچھ دنوں کے بعد بچوں کی ذمہ داری آ گئی، آدھے دین پر عمل کرنے کا موقع آپ کو مل گیا۔ اب باقی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ دین کا باقی آدھا حصہ ہے۔ یہ ہے اسلام میں نکاح کی حیثیت اور نکاح کی اہمیت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نکاح کی شرطیں کیا ہیں، نکاح کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ میاں بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نہ لڑکے کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح اسلام میں جائز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، زبردستی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لو، اس بات کی اجازت تمہیں نہیں دی جاتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی ہے، نکاح جب طے ہو، رشتہ جب طے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے، چند منٹ ہی کے لیے صحیح، چند سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها، اگر وہ اس عورت کو دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھنے کی کوئی گنجائش ہے تو ضرور دیکھ لے، فل تو ایسا کر لے۔ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی تاکہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بعد میں یہ ملال نہ رہے کہ صاحب یہ بڑا جلد بازی کا فیصلہ ہو گیا، دیکھ لو، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فاذهب فانظر الیہا فان فی اعین الانصار شیئا، جا کر کے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ مکہ کے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، آپ انصار کی کسی عورت سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک بار دیکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں جو ہے رشتے میں کھٹاس پیدا ہو جائے۔ یہ اسلام اس معاملے میں کتنا سینسیٹیو ہے میرے بھائی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے ظاہر کیا کہ ہاں میں نے ایک عورت کو میں نکاح کا پیغام میں نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے دیکھ لو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اس سے تمہارے رشتے میں محبت باقی رہے۔ مغیرہ ابن شعبہ پہنچے اپنے ہونے والے سسرال، ساس سسر سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی اہلیہ کو۔ اب اس سوسائٹی میں پردہ اتنا تھا، شرم و حیا اتنی تھی کہ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتے، ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، ماں باپ کو بڑی بری لگی یہ بات، لیکن حضرت مغیرہ نے کہا کہ یہ میں رسول کی اجازت لے کے آیا ہوں، نبی کی اجازت لے کے آیا ہوں۔ اب وہ لڑکی جو تھی وہ پردے کے اندر سے کہتی ہے کہ اگر واقعی میں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نبی کی اجازت سے تم میرے پاس آئے ہو تو میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں، لیکن میں تم کو اجازت دیتی ہوں کہ تم مجھ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ اس دور میں نوجوانوں کے اندر کتنا تھا، اس لڑکی کے اندر کتنا تھا، غور کیجیے۔ اس نے کہا اگر میرے ماں باپ راضی نہیں ہے تب بھی میں تم کو اجازت دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اگر تم اپنی طرف سے بات بنا کے ایسا بول رہے ہو تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کام مت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور پھر اس کو دیکھا اور نکاح ہو گیا۔ تو زبردستی نہیں ہے نکاح میں، دیکھنے کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے اس معاملے میں، کہیں اتنی سختی ہے صاحب
کہ لڑکے کی بہنیں جا کے دیکھ کے چلی آئیں, لڑکے کی ماں دیکھ کے چلی آئیں اور لا کے اس کو فوٹو دکھا دیا. ہم جانتے ہیں صاحب آج کے زمانے میں کیمرے ماشاءاللہ, گورا کالا بن جائے, کالا گورا بن جائے, بڈھا جوان بن جائے, کیمرے سے کیا نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں. آرٹیفیشیل کا زمانہ ہے میرے بھائی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. داڑھی والے کو بنا داڑھی کا بنا دیا جائے. ابھی ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا واٹس ایپ پر, کلین شیپ بالکل. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ بولے آپ ہی ہیں. بولے وہ ایپ سے ایڈٹ کر کے بھیجا ہے. تو یہ وہ دور ہے, آپ فوٹو کے بل پہ لڑکا بیچارہ جو ہے اس کی ساری زندگی کا معاملہ ہے, آپ ایک فوٹو لا کے دکھا دی, بھائی ہم نے دیکھ لیا. جس کو زندگی گزارنا, جس کو شریعت نے اجازت دی ہے, اس کو دکھانے کی بات آ جائے تو صاحب بوال ہو جاتا کہ یہ تو ہمارے سماج میں نہیں چلتا. دنیا بھر کی فضول رسمیں ہم رائج کر کے بیٹھے ہیں, اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی وہ ہمارے لیے بڑی عجیب چیز ہے کہ یار لڑکے کو ہم کیسے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دے دیں شادی کے پہلے. شریعت نے اجازت دی. اور یہ بات یاد رکھیے, لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے. یہ جو لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا کہ ہماری لڑکی تو ہمارے بغیر جو ہے منہ نہیں کھولتی, یہ سب ڈھکوسلے ہیں. زمانہ بہت آگے چلا جا چکا ہے. آج آپ بغیر لڑکی کی رضامندی کی آپ شادیاں کر رہے ہیں, کتنے کیس ہو رہے ہیں. لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر. آپ نے ایک بار بھی اس لڑکی کی رضامندی پوچھنی آپ نے ضرورت نہیں سمجھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنکح الایم حتی تستأمر. اگر کوئی عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس سے جب تک اجازت اس سے پوچھ نہ لیا جائے تب تک اس کا نکاح نہ کیا جائے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن, اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس سے بغیر پوچھے نہ کیا جائے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کنواری کیسے اجازت دے گی؟ یعنی اس دور کی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی تھی کہ کنواری لڑکی تو بولتی نہیں تھی, اللہ میاں کی گائے ہوتی تھی. آج تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب تو لڑکیاں کھلم کھلا کہہ دیں کہ میں فلاں سے شادی کروں. صحابہ کے لیے بڑی عجیب چیز تھی کہ اللہ کے نبی کنواری کیسے بولے گی, وکیف یسمع, کنواری کیسے اجازت دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تسکتا, اگر کنواری خاموش رہے گی, کنواری لڑکی آپ نے رشتہ طے کر دیا, بتا دیا اس کو, اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی مانی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کی اور لڑکے کی رضامندی نکاح کے اندر ضروری ہے. دوسری چیز ہے لڑکی کے ولی کا تیار ہونا. لڑکی کا جو گارجین ہے, باپ زندہ ہے تو باپ ہے, باپ نہیں ہے تو بھائی لوگ ہیں, بھائی لوگ نہیں ہے تو جو اور گھر کا بڑا ہے گارجین ہے وہ اس کا ولی ہے, اور ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ جو کورٹ میرج ہو رہے ہیں, یہ جو گھر سے بھاگ کے نکاح ہو رہے ہیں, سب حرام ہو رہے ہیں. اسلام کی نظر میں ناجائز ہے یہ رشتہ, ناجائز ہے یہ نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر کسی عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا, اللہ کے نبی 3 بار فرماتے فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل, ایسی عورت کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اور اسی لیے قرآن میں جب عورتوں کے نکاح کی بات آتی ہے تو اللہ عورتوں سے ڈائریکٹ نہیں بولتا تم کسی سے نکاح کر لو. فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, تم اپنی لڑکیوں کی شادی کسی مشرک سے مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. جب مردوں کو حکم دیا تو فرمایا ولا تنکحوا المشرکات, تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو. لیکن جب لڑکیوں کی بات آئی تو فرمایا ولا تنکحوا المشرکین, تم لڑکیوں کا نکاح کسی مشرک سے مت کراؤ. اس کا مطلب لڑکی خود سے اپنا نکاح نہیں کرے گی, اس کو کوئی اس کا نکاح کرائے گا. کون کرائے گا؟ اس کا ولی کرائے گا, اس کا گارجین کرائے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ نکاح کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے اندر گواہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل, نکاح کے اندر ولی کا اور 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے نکاح کے اندر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی چیز ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو شرعاً جو نکاح سے رکاوٹ بن رہی ہے. مثال کے طور پر کوئی حرمت کا رشتہ نہ ہو, جیسے مثال کے طور پر چچا کی شادی بھتیجی سے نہیں ہو سکتی, ماموں کی شادی بھانجی سے نہیں ہو سکتی. تو جو حرمت کا رشتہ ہے جس سے نکاح حرام ہے, یا مان لو دونوں لڑکے لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو رضائی بھائی بہن بن گئے, تو رضاعت کا یا حرمت کا کوئی رشتہ نہ پایا جاتا ہو. یا اسی طریقے سے لڑکا اور لڑکی میں سے کوئی ایک اگر کافر ہے,
لڑکی مسلمان ہے لڑکا کافر ہے، لڑکا جو ہے مشرک ہے لڑکی مسلمان ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک شرط ہے نکاح کی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو لڑکی کو عورت کو حق مہر دے دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 5ویں پارے کے شروع میں، جب چوتھے پارے کے لاسٹ میں اللہ نے ان رشتہ داروں کی لسٹ گنائی کہ جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے بہنوں سے نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، بہو سے نہیں ہو سکتا، رشتوں کی لسٹ اللہ نے گنائی۔ پھر 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، اور جو عورتیں دوسرے کے نکاح میں ہوں ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان تمام رشتہ داروں کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان سے نکاح کرو، محسنین غیر مسافحین، اور جب تم نکاح کرو تو گھر بسانے کے لیے نکاح کرو، صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، صرف اپنے جسم کی شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ گھر بسانا مقصد ہو۔ پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں سے تم نے نکاح کے ذریعے لذت اٹھا لی، جن سے تم نے نکاح کر لیا، اب ان کا جو مہر مقرر ہوا تھا وہ ان کو دے دو۔ مہر کا دینا ضروری ہے، اور یہ مہر خوشی خوشی دینا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ اب یہ مہر کتنا ہوگا؟ شریعت نے کوئی لمٹ نہیں بنائی، یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو 12.5 اوقیہ چاندی، 500 درہم، آج کے دور کے حساب سے 131 گرام چاندی تھی۔ حضرت 131 تولہ، معاف کیجیے گرام میں نے کہہ دیا، 131 تولہ چاندی حضرت عائشہ کے نکاح کا مہر تھی۔ آج کہیں کہیں مہر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہیں مہر اتنا کم ہے، لڑکے والے حیثیت والے ہیں، لڑکی والے حیثیت والے، اور مہر کتنا ہے؟ 1000 روپیہ، 1500 روپیہ۔ ہمارے بنارس میں جو ہے انصاری برادری کے لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں، تو ہماری برادری میں جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، وہاں سردار لوگ ہیں، ہر محلے کے اپنے ایک سردار لوگ ہیں، تو وہاں مہر کی ایک رقم جو ہے باندھ دی گئی۔ کتنی ہے؟ 100 گرام چاندی۔ اب صاحب کروڑ پتی آدمی بھی تو 100 گرام چاندی دے رہا ہے، تو یہ جو طے کر دینا بالکل معمولی مقدار، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور آپ ہمارے شیخ تو سعودی عرب میں کافی عرصے رہے ہیں، شیخ بتائیں گے، بہتر مجھ سے بہتر سمجھیں گے، بتائیں گے، سعودی عرب میں نوجوانوں کے نکاح نہیں ہوتے۔ کیوں صاحب؟ وہاں مہر بہت ہائی فائی رکھا جاتا ہے، یعنی لڑکا بیچارہ پریشان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، مکان ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، مگر اتنا مہنگا مہر وہاں باندھتے کہ وہ مہر دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں، اور وہاں مہر ادھار نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں تو ادھار بھی چلتا ہے نا، مہر باندھ دیا، 1 کروڑ باندھ تو مت دو زندگی بھر، ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے زندگی بھر مہر نہیں دیتے، جب بیوی مرنے لگتی ہے تب ہاتھ پکڑ کے معاف کراتے ہیں، اچھا تو معاف کر دے میرا مہر۔ تو یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ اس کا مہر، اس کا حق ہے، اس کو آپ دے دیں۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں نکاح ہو گیا۔ اچھا کبھی آپ غور کیجئے، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ وہی خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تقریروں میں، خطبوں میں پڑھتے تھے، جس کو ہم خطبۃ الحاجہ بولتے ہیں۔ اس خطبہ نکاح میں کوئی ایک آیت بھی نکاح کے تعلق سے نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی 3 آیتیں اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، اور تینوں کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو۔ نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے، نکاح کی کوئی بات نہیں، بیوی کی کوئی بات نہیں، شوہر کی کوئی بات نہیں، 3 آیتیں پڑھی گئی، تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ گویا مرد و عورت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے، ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، 2 پریوار آپس میں مل کر کے ایک نیا پریوار بنانے جا رہے ہیں۔ اے شادی کرنے والے لڑکے اور اے نکاح کرنے والی خاتون، تم دونوں کو اس خطبہ نکاح کے ذریعے یہ میسج دیا جا رہا ہے، اپنی آنے والی زندگی میں تم قدم قدم پر اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کا تقویٰ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، متقی بن کے زندگی گزارنا۔ اے شوہر تو اپنی بیوی کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اے بیوی تو اپنے شوہر کے حق میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ یہ سبق ہے خطبہ نکاح کا۔ اب نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سر سے پیر تک حلال ہو گئے۔
کل تک ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، آج ایک دوسرے سے محظوظ ہونا اور ایک دوسرے سے لذت اٹھانا جائز ہے۔ اب یہ جو رشتہ ہے میرے بھائی، شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ صرف لذت پوری کرنے کا نام نہیں، یہ ذمہ داریوں کا بھی نام ہے۔ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، نسائی کی صحیح روایت ہے، ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی بات کہے تو شوہر کی بات مان لے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی غلط کام نہ کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ شرط ہے ایک بہترین بیوی کی۔ لیکن یہ بہترین بیوی کب ملے گی؟ جب آپ نکاح کرنے کے ٹائم دینداری دیکھیں گے۔ معاف کیجئے گا، جس سماج میں جہیز کا چلن ہو، جس سماج میں لاکھوں روپے کا لین دین ہوتا ہو نکاح کے ٹائم، وہاں کون دینداری دیکھے گا بھائی؟ وہاں تو ہم یہ دیکھیں گے لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں، ہماری لڑکی رانی بن کے رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آپ نے لڑکے کا مکان دیکھا، اس کی جاب دیکھی، اس کا بزنس دیکھا، لڑکے کی دینداری آپ نے نہیں دیکھی۔ نتیجہ یہ نکلا آپ کی لڑکی گئی کسی شرابی کی ہتھے آپ نے ڈال دیا، کسی زانی اور بدکار کو آپ نے سونپ دی اپنی بیٹی، کسی مشرک اور بدعتی کے حوالے آپ نے کر دی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، بیٹیاں بڑی محبت سے پالی جاتی ہیں، بڑے نخرے اٹھائے جاتے ہیں بیٹیوں کے، بڑے ناز اٹھاتے ہیں ماں باپ، اور وہی بیٹی جوان ہو جائے اور آپ آنکھ موند کر کے دنیا کی دولت دیکھ کر کے دینداری کو نظر انداز کر کے کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ اور بعض لوگ بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ جا کے سنبھال لے گی، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، ہماری بیٹی سنبھال لے گی۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی لڑکی کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں ہے جو دوسروں کے گھر جا کے ان کے داغ کو صاف کرے گی، ان کے کردار پہ لگے دھبوں کو صاف کرے گی۔ اپنی بیٹیوں کو برباد مت کرو میرے بھائیوں۔ اگر بیٹیوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو مارنا، ماں کے پیٹ میں مارنا پاپ ہے اور بیٹیوں کو قتل کرنا پاپ اور گناہ ہے، تو بیٹیوں کو کسی بے دین کے حوالے کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، تمہاری بیٹیوں کے لیے اگر ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکے کا دین اچھا ہے، لڑکے کا اخلاق اچھا ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، فزوجوا، تو اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کر دو۔ داماد کی دینداری دیکھو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، اور وہ فساد پھیل رہا ہے میرے بھائی۔ دینداری نہیں ہے ہمارے رشتوں میں، ناتوں میں، شادیوں میں۔ اور یہی مسئلہ بہو کا بھی ہے۔ لوگ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت ہونا۔ ایک دم پورے گاؤں میں کہہ سکوں کہ بھئی میری بہو تو ماشاءاللہ بالکل حور لے کے آئی۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آپ اپنے گھر میں آنے والی بہو کو حور پری جیسی نہ لائیں، دیندار لے آئے۔ گاؤں والے تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن وہ دیندار عورت، وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی، انشاءاللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گی۔ دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت۔ نیک عورت کو آپ گھر میں لائیے میرے بھائی۔ تو ایک بہترین بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ ابھی اعتکاف کا مسئلہ ہمارے کرنول میں اعتکاف کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا، اس میں نے ایک بات بتائی کہ عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ یہ ہماری عورتیں اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر تقریر میں جاتی ہیں، تراویح پورے مہینے بھر پڑھتی ہیں، شوہر سے کبھی عزت سے بات نہیں کرتی، شوہر کے حقوق کا خیال نہیں کرتی،
شوہر کے جذبات کا خیال نہیں کرتی اور وہ سمجھتی کہ صاحب یہ کیا ہو گیا، میں تو بڑی نمازی ہوں، بڑی تہجد. اللہ کی قسم تیری تہجد تیرے منہ پر مار دی جائے گی، تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی اگر تو نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی ہوگی. شوہر کو راضی کیے بغیر، شوہر کے حقوق ادا کیے بغیر ایک شادی شدہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. معاف کیجیے گا میرے بھائی. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں ذات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کیف انت لہو، تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے لا آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ، اے خاتون تو خوب غور کر لینا، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا تیرے شوہر کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے. فانما هو جنتک و نارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی نے. تو شوہر کے جذبات کا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، سماج میں آج جو گندگیاں پائی جاتی ہیں ہمیں ان گندگیوں کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. آج جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے جو ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں، اگر اس میں اگر ہم غور کریں تو بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی. جو شادی کا اصل مقصد ہے، بیوی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. شوہر کے لیے سجنا، سنورنا، میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. آج تو صاحب شادیوں میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، کیا ٹھیپ ٹھاپ ہے، کیا لباس ہے، کیا میک اپ ہے، اور گھر میں شوہر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے اپوزٹ میں ایک بہترین شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. 5 چیزیں آپ نے بیان کی. جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ. تم صاحب بہترین چیزیں کھا رہے ہو، ڈھابے پہ جا رہے ہو، ہوٹلوں پہ جا رہے ہو، یہاں وہاں جا رہے ہو، بیوی وہی سوکھی دال چاول روٹی کھا رہی ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے. اگر آپ مرغن غذائیں کھا رہے بیوی کو بھی کھلاؤ بھائی. دوسری چیز وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو بیوی کو بھی پہناؤ. اس معاملے میں تو خیر ماشاءاللہ ہم لوگ 500 کے کرتے میں کام چلا لیں گے، بیویاں تو ماشاءاللہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، تو اس میں تو بہرحال نمبر زیادہ ہے. تیسری چیز وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کبھی اس کو مارو مت. کبھی ایسی زندگی میں نوبت اللہ نہ کرے کبھی آ جائے کہ بیوی کے اوپر سختی کرنی پڑے تو کبھی چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ. ولا تقبح، اور چوتھی چیز بیوی کو گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، یہ ایک اچھے شوہر کی نشانی نہیں. اور 5ویں چیز ولا تہجر الا فی البیت، بیوی سے جتنا بھی مسئلہ ہو جائے، گھر کا مسئلہ گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے، اس کو گھر کے اندر ہی رکھو، 4 دیواری کے اندر رکھو. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے اسی طریقے سے بیوی کا حق شوہر کے اوپر بھی ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کا حق ادا کرے. بلکہ بعض صحابہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، میں بھی اپنے بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنتا. بھئی اگر بیوی کا حق ہے کہ آپ کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، آپ بھی اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھو. بعض شوہر کیا ہوتے ہیں کہ گھر میں آتے ہیں بالکل پسینے کی بدبو اور مہک میں لتھڑے رہتے ہیں، اور شوہر جو ہے بیوی کے جذبات کا اور اس کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. تو یہ شوہر کی طرف سے بھی کہیں کوتاہی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہیں جس طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں. تو یہ ہو گئے شوہر اور بیوی کے حقوق میرے بھائی. اب ہم آتے ہیں اپنی تقریر کے آخری پوائنٹ پر جو ہمیں موضوع دیا گیا کہ شادی بیاہ کے رسوم و رواج. اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے رسم و رواج آپ کے سوسائٹی میں بھی پائے جا رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں اور ہم 1-2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہماری نماز کا ہر رکن نبی کے طریقے کے مطابق. ہم رکوع کرتے تو برابر جیسے نبی کی پیٹھ تھی ہماری کوشش تھی نبی ہماری پیٹھ بھی ویسی ہی ہو. ہم رفع یدین کرتے ہیں تو جہاں جہاں نبی نے کیا ہم وہاں کرتے ہیں. لیکن آپ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کے دور کی شادی کیسی ہوتی تھی.
نبی کے دور کی شادی میں نہ جہیز تھا، نہ بارات تھی، نہ منگنی کی رسم تھی، نہ رشتہ لگنے پر لوگوں کے گھر تحفے بھیجے جاتے تھے، نہ جو ہے ہلدی کی رسم ہوتی تھی، نہ ہلدی کے موقع پر آج کتنی رسمیں ہیں میرے بھائیوں، شادی کے پہلے کتنی طریقے کی رسمیں اور شادی کے بعد کتنی طریقے کی رسمیں، اور اس ایک دن کی خوشی کے لیے انسان اپنی زندگی کی گاڑی کمائی کو برباد کر دیتا ہے۔ جس کے پاس ہے وہ تو برباد کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ صاحب لون لے رہا ہے، قرضے لے رہا ہے، گھر بیچ کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے نکاح جیسی عبادت کو اور نکاح جیسے مسنون عمل کو آج ہم نے رسم و رواج سے ایک بہت بڑا بوجھ بنا دیا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہارے کندھوں پر سے رسم و رواج کی بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں، تم کو رسم و رواج سے پاک کرتے ہیں، تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرتے ہیں۔ نبی تو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کو چاہنے والا، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہے، ناک کا مسئلہ بنا کے رکھا ہے۔ ارے میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، میں جہیز نہیں لوں گا تو میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے سماج کو منہ دکھانے کے پہلے یہ سوچو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس لڑکی کے باپ سے تم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے اور اس نے کیسے کیسے جتن کر کے جہیز کا انتظام کیا ہے، اس ظلم کا تم اللہ کے کیا حساب دو گے میرے بھائی؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ میں کہتا ہوں اگر جھوٹے رسم و رواج کو بند کرنے کی وجہ سے ہماری ناک کٹ جاتی ہے تو کٹ جائے ایسی ناک، ختم ہو جائے ایسی ناک، نہیں چاہیے ایسی جھوٹی ناک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے نبی کے دور میں ایک رسم تھی، دیکھیے رسم کیسے توڑا ہے نبی نے۔ رسم کیا تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، بچے کو پال لیتا تھا، تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پالا تھا۔ اب زید کو اتنا پیار دیا آپ نے کہ لوگ زید کو زید بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا کہنے لگے۔ پھر آپ نے زید کی شادی بہت اصرار کر کے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے کرائی۔ وہ لوگ تیار نہیں تھے نکاح کے لیے، کیونکہ زید جو تھے یہ غلام مانے جاتے تھے مکے کے اندر، حالانکہ یہ اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے پکڑ کے ان کو غلام کے طور پہ بیچ دیا تھا۔ غلام تھے نہیں یہ، لیکن اس زمانے میں غلام کا درجہ آزاد کے مقابلے میں بہت کم تھا، تو ان سے شادی کرنے کے لیے حضرت زینب تیار نہیں تھی۔ وہ نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، قریش کی اور بنی ہاشم کی خاتون تھی، وہ تو تیار نہیں تھی۔ نبی نے ضد کیا کہ نہیں میرا حکم ہے، پھر اللہ کی قرآن کی آیت بھی نازل ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اگر مگر مت کرو۔ شادی ہو گئی دونوں کی۔ اب شادی جب ہوئی تو یہ شادی نبھ نہیں پائی، حضرت زید اور حضرت زینب کا رشتہ زیادہ چل نہیں پایا، اور حضرت زید نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا طلاق مت دو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو نکاح میں باقی رکھو، طلاق مت دو۔ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ یہ طلاق دے دیں گے تو میری اس میں بے عزتی ہو جائے گی، میں نے نکاح کروایا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اے نبی، زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور عدت گزر جانے کے بعد حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اب بڑے غور سے سنیے گا میری بات۔ عرب کے دستور کے حساب سے حضرت زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، سگے بیٹے کے برابر ان کو مانا جاتا تھا۔ ان کی مطلقہ بیوی یعنی عرب کے دستور کے حساب سے اللہ کے نبی کی بہو کا رشتہ لگتا ہے حضرت زینب کا، اس سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کو نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے کہ کیا اگر میں یہ نکاح کروں گا تو کیا لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو، کافروں کے چکر میں منافقوں کے چکر میں نہ پڑو، ہم نے آپ کو جو حکم دیا آپ نکاح کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت زینب سے عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر لیا۔ مدینہ کے منافقوں نے بڑا بوال کیا، یہودیوں نے بڑی بدتمیزی کی، کہا کہ یہ تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے سارے بچے چھوٹے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا۔ جب ان کا کوئی بیٹا بڑا ہی نہیں ہوا تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ اس لیے میں نے اپنے نبی کا، اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر لو، اور اس رسم کو اللہ کے نبی کے ذریعے توڑوایا گیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے ساری رسم و رواج کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اتنی خطرناک رسم کو توڑا تھا میرے بھائیوں، خود نکاح کر کے۔ میں آپ سے بس ایک گزارش کرتا ہوں، نکاح کو آسان کرو میرے بھائی۔ ان رسم و رواج کی بیڑیوں نے آج سماج کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ ذرا سماج کا گہرائی سے جائزہ لیں میرے بھائیوں، تو آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ کتنی تیزی سے سماج میں زناکاری پنپ رہی ہے، بدکاری پنپ رہی ہے، حرام رشتے پنپ رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ سماج کہاں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں، حیدرآباد، ممبئی، دلی، آپ چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں کا اور برا حال ہے۔ آج اولاد کی تربیت کرنا، بیٹی کی تربیت کرنا ماں باپ کے لیے چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہم تو خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن مسلمان لڑکیاں کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ حالات ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے نکاح کے کو ان رسم و رواج سے پاک کرو میرے بھائی۔ اور ان رسم و رواج میں وہ رسمیں بھی ہیں، یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ کفار کی رسم ہے میرے بھائی، یہ کوئی اسلام کی رسم نہیں ہے۔ یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرو کہ یہ شادی کے موقع پہ ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے۔ یہ ہلدی ہندو مذہب میں بڑی پوتر مانی جاتی ہے، بڑی شبھ مانی جاتی ہے، بڑی بابرکت مانی جاتی ہے، اور وہ ایک شگن کے طور پہ وہ ہلدی لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور اچھے اچھے دیندار گھروں میں باقاعدہ ہلدی لگتی ہے، اور لڑکیاں لڑکے سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، پورا کھانا ہوتا ہے، پوری دعوت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ایک مڈل کلاس آدمی، ایک کمزور درجے کا آدمی آج ان رسم و رواج کو سماج میں اتنا ضروری بنا دیا گیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری بیٹی کو شکوہ ہوگا کہ میری شادی پر یہ سب نہیں ہوا۔ اور آج عورتیں، خاص طور سے ان رسم و رواج کے لیے عورتیں ذمہ دار ہیں۔ عورتیں، میں کہتا ہوں، جہیز دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لینے والے کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بھائی اگر ایک لڑکے کی ماں یہ سوچ لے، لڑکے کا باپ یہ سوچ لے کہ میرا بیٹا سسرال سے ملنے والی چارپائی پہ نہیں سوئے گا، میں اس کے لیے چارپائی کا مینجمنٹ کروں گا۔ لڑکا خود سوچ لے، مجھے سسرال کی 4 ویلر نہیں چاہیے، مجھے توفیق ہوگی میں 4 ویلر لے لوں گا، ورنہ 2 ویلر سے گھوموں گا میں۔ میرے پاس جب تک فرنیچر کی طاقت، جتنا فرنیچر میرے پاس ہے میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، مجھے کسی کی بھیک میں ملی ہوئی فرنیچر نہیں چاہیے۔ اگر یہ لڑکے اور لڑکے کے گھر والے اگر یہ سوچ بنا لے میرے بھائی، تو کون سی مشکل بات ہے؟ یہ جو رسم و رواج ہے، یہ ہماری غیرتوں کے جنازے نکل رہے میرے بھائی، بے غیرت بنایا جا رہا ہے اس قوم کو۔ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو ہم نے بوجھ بنا دیا۔ آج میری 3 بیٹیاں ہیں، لوگ مجھ سے کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب سیونگ کیجئے، 3 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ مولوی صاحب فیوچر دیکھ لیجئے، آپ پیسے کی ضرورت پڑے گی، لاکھوں روپے کی، 3 بیٹیوں کی شادی کرنا انتظام کر لی۔ آج لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا مطلب کہ صاحب لاکھوں کا خرچ ہمیں کرنا ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ ماں کے اور باپ کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتے۔ یہ آزمائش کہاں سے ہمارے گھروں میں آئی؟ میرے بھائی، بیٹی آزمائش تو نہیں تھی، بیٹی تو رحمت بن کے آتی ہے۔ بیٹی کو تو میرے نبی نے رحمت کہا ہے، جنت کی خوشخبری دینے والی کہا ہے۔ ہمارے ان رسم و رواج نے بیٹیوں کو آج ان کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے میرے بھائی۔ اور آج کتنی غریب باپ کی بیٹیاں ہیں، باپ بیچارہ مزدور ہے، نہیں انتظام کر پا رہا ان کی شادی کا، ان کی عمریں نکل رہی ہیں، وہ غلط راستے پہ جا رہی ہیں، بدکاری کے راستے پہ جا رہی ہیں، ان کی جوانیاں برباد ہو رہی۔ کون ذمہ دار ہے ان کا میرے بھائی؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، کم سے کم میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہماری عبادتیں اور ہمارے تمام نیکی کے کام ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے شادی بیاہ کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ میں بے پردگی زبردست ہوتی ہے صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ایک دن کے لیے سب 7 خون معاف ہو گئے۔ لڑکیوں میں کھانا چل رہا ہے، جوان لڑکے آ کر کے کھانا سرو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر کے لڑکے ہیں، گھر کے لڑکے تو پردہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ شادی کے موقع پہ تمام دلہن کے پاس آ کر کے غیر محرم مرد جو ہے فوٹو لے رہے ہیں، اس کے پاس میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ساری بے غیرتی مسلمانوں کے گھر میں ہو رہی ہے، اچھے دیندار گھروں میں ہو رہی ہے یہ بے غیرتی۔ میرے بھائیوں، شادی کو بے حیائی اور بے پردگی اور بے غیرتی کا جو ہے مجموعہ مت بناؤ۔
اور آج ہماری شادیوں میں انہی رسم و رواج کی وجہ سے ہماری شادیوں کی برکت چھن رہی ہے، نکاح سے زیادہ طلاق ہو رہی ہے، 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد طلاق ہو جا رہی ہے، خلا ہو جا رہی ہے۔ آج شادیوں کی برکت اسی لیے ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے سنت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی گزارش ہے میرے بھائیو، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے نکاح میں دیر کی تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، اور فتنہ پھیل رہا ہے۔ آج ہمارے ان رسم و رواج کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ چونکہ روزہ کی حالت میں بھی ہم لوگ ہیں اور شیخ کا بھی ابھی خطاب باقی ہے، وقت کم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اپنی شادیوں میں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رسم و رواج کی پابندیوں سے نکل کر کے سنت کی پابندیوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان میں سے جو ہماری خواتین ہیں، ان کو اپنا حق ان کو سمجھنے کی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کو ایک بہترین شوہر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہم سب کو نکل کر کے سنت والا نکاح ہم سب کو کرنے کی توفیق دے۔ جو ہم میں سے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، اللہ انہیں اپنے بچوں کی شادی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔